انہی ہکسوس نے شام اور مصر میں مقامی آبادی پر جاگیردارانہ نظام مسلط کر دیا تھا۔ ان کی ساری ترتیب ایک طرح سے جاگیردارانہ حکومت تھی۔ دولت زیادہ تر امراء کے ہاتھ میں تھی، جنگی رتھوں میں بیٹھ کر لڑائیاں کرتے تھے۔ پوری تنظیم کی وجہ عسکریت کی تھی۔ شام میں ان کی تہذیب 18ویں 17ویں صدی قبل مسیح میں بروئے کار رہی۔ شام سے ہکسوس آہستہ آہستہ مصر میں داخل ہونے لگے، جہاں ان کے ابتدائی نشانات 19ویں صدی قبل مسیح میں پائے جاتے ہیں۔ مصر پر اس وقت 12ویں شاہی خاندان کی حکومت تھی، لیکن وہ 1730 قبل مسیح تک اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ مشہور مورخ مانی توان کے برسر اقتدار آنے پر اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح کرتا ہے: خدائی غضب کے جھکڑ نے ہمیں آ لیا۔ مصر کی طرف سے ایک کم اصل گروہ آ گیا جس کی آمد سے متعلق بالکل خیال نہ تھا۔ وہ ہمارے وطن پر حملہ آور ہوا اور زور قوت کے بل پر بآسانی مسلط ہو گیا۔ لڑائی تک نہ ہوئی، اس گروہ نے ہمارے حکمرانوں پر قابو پا لیا، ہمارے شہروں کو وحشیانہ انداز میں جلایا، ہمارے دیوتاؤں کے مندروں کو ڈھا دیا اور پوری ملکی آبادی کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہکسوس کا داخلہ مصر میں ایسی برائی نہ تھا جس کا کوئی اچھا پہلو نہ ہو۔ مثلاً انہی کی وجہ سے مصر میں گھوڑا اور دوسری چیزیں پہنچی جو مصریوں کی پرانی یادگاروں میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ سائنس کے متعلق جو پہلی کتاب ہمیں ملی وہ 17ویں صدی قبل مسیح کے مصر کی ہے، اور اس زمانے میں ہکسوس وہاں حکمران تھے۔ مصر کے علم ریاضی کے متعلق ہمارے علم میں نمایاں ترین اضافہ جس کتاب سے ہوا وہ ہکسوس کے ماتحت 1580 قبل مسیح میں مرتب ہوئی تھی۔ ہکسوس نے اپنے دیوتا بال کی مصریوں کے دیوتا سیت سے ملا دیا۔ اس طرح بال کی عبادت بعد کے مصری فرعونوں کے مذہب کا جزو بن گئی تھی، خصوصاً رامسیس کے خاندان کے بادشاہوں کی، جن کی اصل ہکسوس کی طرف راجع ہوتی ہے۔ انہوں نے بال کے علاوہ اس کی بہن اور اس کی بیوی انات کی پوجا بھی جاری کرائی، اور ہکسوس کی دیوی اشارت اپنی دیوی کو ازلیس سے ملا دیا۔ ہکسوس ہی کے دور میں اسرائیلی مصر پہنچے اور اسی دور میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں برسر اقتدار آئے۔ ہکسوس کے زمانے میں مصر کا دارالحکومت افادیس تھا جو ڈیلٹا میں واقع تھا۔ وہاں سے ان کی حکومت کا دائرہ وسطی مصر تک پہنچ گیا۔ وہاں 15ویں شاہی خاندان سے بیشتر جو ہکسوس حکمران ہوئے ان کے نام واضح طور پر کنعانی یا اموری تھے۔ مثلاً انات ہار یعقوب ہار پہاڑ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ یعقوب نام یعنی طور پر تورات کا یعقوب تھا۔ 15ویں اور 16ویں شاہی خاندان حکومت کے بادشاہ ہکسوس تھے۔ 15ویں خاندان کا سب سے بڑا بادشاہ خیان تھا جو کم از کم عارضی طور پر شام اور مصر کو ملانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس طرح ایک وسیع سلطنت وجود میں آ گئی تھی۔ اس کی یادگاریں بابل سے کریٹ تک بکھری ہوئی تھیں۔ بابل میں ایک کتبہ ملا ہے جس پر اس کے نام کندہ ہیں۔ کریٹ میں بھی ایک سل پر اس کا نام درج ہے۔ اس خاندان کے ایک اور بادشاہ ابو فیس اول کی یادگاریں بھی بے شمار ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہکسوس نے مصری زبان اپنا لی تھی اور انہوں نے اپنے نام مصری رکھنے شروع کر دیے تھے۔ آخر مصریوں نے انہی ہکسوس کے خلاف بغاوت کی۔ خصوصیت کے ساتھ ان کے تھبیس شہر کے ایک شہزادے احموس نے آزادی کے لیے جنگ شروع کی۔ وہیں 18ویں حکمران خاندان کا بانی ہے۔ متعدد اول لڑائیوں کے بعد افارلیس کی جنگ میں احموس نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور اجنبی ہکسوس کو شکست دے کر ان کا تعاقب کر کے انہیں مصر سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ ہکسوس کی مسلح افواج شام واپس آ گئی اور وہاں انہوں نے سامی حکمرانوں کا ایک وفاق بنا کر خود ان کی سرداری سنبھال لی۔ احموس نے ان کے تعاقب میں کوئی دقیقہ اور سائی اوٹا نہ رکھی۔ ہکسوس نے پہلی مرتبہ اپنے جنوبی حصار کی حفاظت کے لیے مصریوں کا زبردست مقابلہ کیا، یہاں تک کہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ احموس اور اس کے جان نشینوں نے شام میں مہموں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح مصر کی خارجہ پالیسی ایک نئی راہ پر چل پڑی اور یہ سلسلہ بڑے عرصے تک جاری رہا۔ بہرحال جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے اس وقت مصر میں انہی ہکسوس عربوں کی حکومت تھی، کیونکہ ہکسوس بذات خود سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بھی سامی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔
لہٰذا جب حکسوس کے بادشاہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی آمد اور ان کے حسب نسب کی اطلاع ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا نوازا، جس کے نتیجے میں دونوں کے ریوڑ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہے اب آپس میں اچھی چراگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے جھگڑنے بھی لگے تھے، چنانچہ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود تو اپنے ریوڑوں کے ساتھ ارض فلسطین کا رخ کریں گے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے خدام اور اپنے ریوڑ کو لے کر وادی اردن کا رخ کریں گے۔ چنانچہ مصر سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں آباد ہو گئی، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے وادی اردن کے بھٹکے ہوئے بت پرست لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے وادی اردن کا رخ کیا تھا۔ حکسوس کی بادشاہ نے روانگی کے وقت دونوں حضرات کو شاندار انداز میں الوداع کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں آباد ہوئے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام وادی اردن کی طرف گئے تو وہاں بھی ہمسائے کے طور پر انہیں حکسوس ہی ملے، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں حکسوس کا دوسرا نام امالیک ہے، لہٰذا یہی حکسوس یا امالیک ان دنوں یثرب پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ان امالیک نے لگ بھگ 3200 سے 1600 قبل مسیح تک مصر پر حکمرانی کی۔ یثرب مدینہ منورہ کا قدیم نام تھا۔ یہ شہر یثرب بن فانیتا بن محلحل بن ارم بن ابیل بن اوس نے آباد کیا تھا، اور ابیل عاد کا بھائی تھا۔ کچھ مورخین مدینہ یعنی یثرب آباد کرنے والے شخص کا نام یثرب بیان کر کے اس کا نسب کچھ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، یعنی یثرب بن قائد بن ابیل بن محائیل بن اوس بن املیک بن لازر بن ارم۔ ان میں لازر کے ایک بیٹے کا نام املیک تھا، اور اسی املیک کی اولاد تاریخ کی اوراق میں امالیکہ کہلائی۔ جس وقت بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ارض فلسطین کی طرف آئے تھے، اس وقت یثرب پر انہی امالکہ عربوں کی حکومت تھی۔ یہی امالیکہ حکسوس بھی کہلاتے تھے۔ اس طرح گویا حضرت لوط علیہ السلام جب مصر سے نکل کر وادی اردن میں آ کر آباد ہوئے تو یہی امالیکہ یعنی حکسوس ایک بار پھر ان کے ہمسائے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے مرکزی شہر سدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ الامان اور حفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ محققین اس قوم کے بے شمار جرائم اور ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو خدا نے ان پر عذاب طاری کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ نے اس گھنونے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ اعلانیہ اس فعل بد کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے کہ ہم جنس پرستی قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات میں نر مادہ کا فرق محض اعضاء کے لیے نہیں رکھا ہے، اور نوع انسانی کے اندر مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کی دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی ہے۔ ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیبیں ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئی ہیں، مگر جو شخص فطرت کی اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے ملوث ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اول وہ اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم برپا کرتا ہے،
جس سے دونوں کے جسم نفرت اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مورخین نے اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مزید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی عنصر نہ رہے، پھر اسے زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، اس لیے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود رہتے ہیں اس وقت تک تو ٹوکری کو رکھا جا سکتا ہے، مگر وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکری کا کوئی مصرف اس کی سوا نہیں رہتا کہ اسے کسی کوڑے میں الٹ دیا جائے۔ اسی قوم لوط سے متعلق محققین مزید لکھتے ہیں کہ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ قوم لوط کو بھی خدا نے نوازا تھا اور ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دولت و ثروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور حواس و ہوس کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت، حیا اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے تھے۔ ایسے خلاف فطرت بدکاری میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت اور ایسے گھن کے کام ہیں کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہ جائیں۔ چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر سدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی، اور پہلے کسی برائی سے برے انسان کا ذہن اس طرح نہیں گیا تھا۔ قوم لوط کے اسی گناہ سے متعلق مشہور امی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گھناؤنے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے قبیح فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں ان کی بے حیائی پر 2 حیثیت سے تنبیہ کی گئی۔ اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، گو وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں، مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی درجے میں معذور کہا جا سکتا ہے۔ مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا، نہ اس کے لیے خاص مقتضیات ہے، یہ اور بھی زیادہ وبال ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے یہ کسی برے کام یا بری نسل کو جو شخص اختیار کرتا ہے اس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب و بال بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جو حضرت لوط علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو تنبیہ کر کے کہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر اور بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص توڑی توڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی 2 چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لوٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و الم اور غصے میں اسے بھی لوٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کسوٹ کر بگا دیتے۔ ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے علاقوں کی طرف بھجوایا
وہ قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے مل لے اور واپس جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت کی اطلاع حضرت ابراہیم اور سارہ کو دے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم پہنچا، ابھی بستی سے باہر ہی تھا تو اسے اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا، معاوضہ نہ دیا، تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال اہل صدوم اس قدر ظلم، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کا طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے۔ یہ ناصح و مشفقی مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک و بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ حسن افعال بد میں اور بے حیائی کے تعلق میں تم مبتلا ہو وہ کس قدر بھیانک کام ہے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیوں اور برے اعمال تمہارے اندر سما گئے ہیں۔ تم سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کارہائے نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔